قال اللہ تعالی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، شرک یہ توحید کی ضد ہے اور اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں شرک کے نقصانات کو بیان فرمایا ہے۔ ہم نے شرک کے معنی جانے ہیں، شرک اکبر کسے کہتے ہیں، شرک اصغر کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اس مختصر درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ شرک کے نقصانات کیا ہے۔ شرک کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ شرک اس دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، چاہے جائے کہ وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ وہ ڈگری ہولڈر کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ وہ اپنے آپ کو ویل کوالیفائڈ تصور کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو سمجھ لو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے بگڑنے کی اور بکھرنے کی سب سے بڑی اہم وجہ کیا ہے معلوم؟ یہ شرکیہ اعمال کا پھیل جانا ہے۔ جب معاشرے اور سماج میں، سوسائٹی میں شرک پھیلتا ہے، شرکیہ اعمال پھیلتے ہیں تو وہیں سے وہ معاشرہ اور سماج جو ہے بگڑنے لگ جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے وقتوں میں آ کر اللہ کے بندوں کو شرک سے بچاتے تھے، اور اب یہ سلسلہ ہمارے نبی پر ختم ہو گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں شرک کی حقیقت کو جان کر خود بھی بچیں اور اللہ کے دیگر بندوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ شرک کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ شرک کو اللہ رب العالمین نے ظلم عظیم قرار دیا۔ سورہ لقمان اٹھائیے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 اٹھائیے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس بات کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین اپنی آخری کتاب میں بیان فرما رہا ہے شرک کا نقصان کہ شرک ظلم عظیم ہے، یعنی اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یہ۔ اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھیے، پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا۔ یہ سورج ہمارے لیے چمک رہا ہے، یہ چاند ہمارے لیے نکل رہا ہے، یہ دریا اللہ نے ہمارے لیے بہائے، یہ زمین ہمارے لیے بنائی، ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو بجز اس کے اور پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت و بندگی کرے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ اب ہم اللہ کی عبادت و بندگی چھوڑ کر اپنے جیسے زندہ اور مردہ انسانوں کی عبادت و بندگی کریں گے تو ہم سے بدتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو جانور سے بدتر ہو گئے۔ اس وجہ سے یہ شرک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر شرک اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، شرک اس دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اور پھر شرک ایک ایسی چیز ہے، شیطان شرک کے پھندے میں پھنسا کر انسان کو اللہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتا ہے۔ شیطان کے پاس یہ پھندا ہے، شرک کا پھندا ہے۔ شیطان انسان کو ورغلا کے بہکا کر شرک میں مبتلا کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی دعا قبول کرتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی بڑا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی سننے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی غریب نواز ہے، اللہ کے علاوہ بھی جو ہے پکار کو سننے والا کوئی ہے۔ شیطان انسان کو شرک کے پھندے میں پھنسا کر کیا کرتا ہے؟ انسان کو اللہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے، اور شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتا ہے شرک میں مبتلا کر کے۔ پھر شرک کا ایک نقصان کیا ہے معلوم؟ شرک کا ایک نقصان یہ ہے کہ شرک انسان کو گھبراہٹ اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اب غور کیجئے، جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ معمولی چیزوں سے گھبراتے ہیں، معمولی چیزوں کو جب وہ دیکھتے ہیں تو بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میری ہتھیلی کیوں کھجا رہی، ہمارے گھر میں آج کوا کیوں آ گیا،
बिल्ली ने रास्ता क्यों काट दिया, आज आंख क्यों फड़क रही। ये जो शिरकी अमाल है हमारे माशरे और समाज में फैले हुए, और इन चीज़ों में जो मुब्तला लोग हैं उनको देखिए, मामूली भी चीज़ें उनको घबराहट और बेचैनी में मुब्तला कर देती हैं, और न जाने वो घबराहट और बेचैनी में मुब्तला होकर अल्लाह के अलावा किन किन को खुश करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के अलावा न जाने किन को खुश करने की कोशिश करते हैं। जिंदा को भी खुश करने की कोशिश करते हैं और मुर्दों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। ये घबराहट और बेचैनी में होता है, लेकिन जो अल्लाह को मानता है ना वो घबराता है ना डरता है। जरा देखिए हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग का मौका है, आपने अपनी तलवार लटकाए और आप सो गए। एकदम एक यहूदी, एक दुश्मन निकल कर आया और आपकी तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। तो आपने क्या इरशाद फरमाया, आपने पूरे इत्मीनान से एक ही बात कही, आपने कहा मुझे बचाएगा अल्लाह। जैसे ही आपने अल्लाह कहा उसके हाथ से तलवार छूट गई, तलवार छूट गई। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार लिया और कहा बता मुझसे अब तुझे कौन बचाएगा, तो कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दो। तो जो लोग शिर्क में मुब्तला होते हैं वो घबराहट और बेचैनी में मुब्तला होते हैं, शिर्क उन्हें बेचैनी और घबराहट में मुब्तला कर देती है। ये शिर्क का एक नुकसान है। और शिर्क का एक नुकसान क्या है, शिर्क का नुकसान ये है कि जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह की खुदाई में, अल्लाह की कुदरत में किसी और को किसी तरीके से साजी ठहराते हैं, उसकी तौहीद रुबूबियत में, तौहीद उलूहियत में, तौहीद अस्मा व सिफात में, उसके इख्तियारात में किसी को किसी तरीके से शरीक ठहराते हैं, वो शिर्क करके ये गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देते हैं। मुशरिक अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देता है। शिर्क करना अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देना है, ये शिर्क का बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर आखिरी बात याद रखिए, शिर्क के नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है मालूम, शिर्क करने की वजह से हमारे तमाम नेक आमाल ज़ाय हो जाते हैं। इस बात को याद रखिए, हमारे सियाम, हमारी नमाजें, हमारे सदका व खैरात, हमारी नेकी और भलाई के पूरे काम, हमारी खिदमत खल्क के जितने भी काम हैं, जितने भी हमने कोशिशें की हैं अच्छाई करने, जितने भी अच्छे काम करने की कोशिशें की हैं, वो सारे आमाल जो है शिर्क की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, अकारत चल जाते हैं। ये शिर्क का बहुत बड़ा नुकसान है कि इंसान तहज्जुद पढ़े, इंसान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, इंसान अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करे, इंसान खिदमत खल्क करे, इंसान माँ बाप का हक अदा करे, इंसान बच्चों का हक अदा करे, इंसान खैर और भलाई का काम करते रहे जिंदगी भर, लेकिन उसके साथ साथ शिरकी आमाल में मुब्तला हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब ये बता रही है जो नेक आमाल हम शिर्क के साथ करते हैं वो शिर्क की वजह से तमाम आमाल अकारत चल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम नेक आमाल को जो है हवाम मंसूरा बनाकर उड़ा देता है। इस वजह से हमें अगर इन नुकसानात से बचना है तो हमें हकीकी तौहीद वाला बनना है और तौहीद को जानकर तौहीद पर जीना है, तौहीद पर मरना है। देखिए आखिरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनाम आयत नंबर 88 में क्या बात इरशाद फरमाई। कई अंबिया का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया और कई अंबिया का जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनाम की आयत नंबर 88 में ये बात इरशाद फरमाई, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। कितनी खतरनाक आयत है। देखो आज हम शिर्क की खतरनाकी को समझ रहे नहीं, हमें चाहिए कि हम शिरकी आमाल को जानने की कोशिश करें, शिर्क की बारीकियों को समझने की कोशिश करें। इसीलिए कई हफ्तों से जो है ये शिर्क का सिलसिला चल रहा है, शिर्क का टॉपिक चल रहा है। बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में क्या बात इरशाद फरमा रहा है, जरा गौर से सुनिए। तमाम अंबिया का जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी में ये बात इरशाद फरमाई, और अगर इन लोगों ने भी शिर्क किया, इन लोगों से मुराद कौन है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र किए, अगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी शिर्क किया जिसका जिक्र हमने किया है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है उनके बारे में, उनके करने की वजह से यानी शिर्क करने की वजह से उनके आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद
سب سے بہترین ہستیاں کون؟ تو انبیاء علیہ السلام کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، اگر یہ بھی شرکی اعمال کر لے، یہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی اللہ کا ساجی ٹھہرا دے، یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننے والے ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ ہم ان کے اعمال بھی اکارت ڈال دیں گے، ہم ان کے اعمال کو بھی کیا کریں گے؟ برباد کر دیں گے۔ یہ ہے شرک کے نقصانات جو چند میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے یہ موضوع، یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اس کو جانتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں اور شرک کی حقیقت کو جان کر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ آئندہ اتوار کا جو درس ہوگا ہم شرک اصغر اور شرک اصغر کی جو شرک اصغر کسے کہتے ہیں اور کون کون سی چیزیں شرک اصغر میں آتی ہے انشاءاللہ اتوار کے درس میں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی باریکیوں کو جان کر اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اور دیگر اہل ایمان کو اور دیگر انسانوں کو اس سے بچانے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔